بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خياركم خياركم لأهله وأنا خياركم لأهلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے زندگی گزارنے کا جو طریقہ پوری انسانیت کو عطا فرمایا، جسے ہم اور آپ اسلام یا شریعت مطہرہ کے نامتے ہیں، اس میں انسانی زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق تفصیلی ہدایت اور رہنمائی عطا فرمائی گئی ہے۔ حضرات علماء نے شریعت کے احکام کو 5 شعبوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک شعبہ تو ہے عقائد کا، کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اور حضرات انبیاء علیہ السلام اور جنت، دوزخ، قیامت وغیرہ کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو ہدایتیں دی گئی ہیں، جس پر ایمان موقوف ہے، حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری زمانے میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چند سوالات کیے: مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، ایمان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا: ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات، اللہ تعالیٰ واحد و یکتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اور جن صفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ متصف اور موصوف ہے اس کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ واحد و یکتا ہے، اپنی قدرت میں، اپنے علم میں، اپنے ارادے میں، ہر چیز میں۔ اسی طرح اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں جو اس نے اپنے نبیوں کے اوپر اتاری ان پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان لاؤ۔ یہ گویا ایمانیات سے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا۔ یہ تو عقائد سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ ایک مومن کو اپنا عقیدہ بھی ہر اعتبار سے درست کرنا چاہیے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ جن باتوں اور جن کاموں کی وجہ سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، ان باتوں اور ان کاموں کا جاننا بھی ایک مومن کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو ایسی باتوں اور ایسے کاموں سے بچا کر
اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ آج کل ہمارے زمانے میں جہالت کی زیادتی اور احکام شرع سے ناواقفیت کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی زبان سے ایسی باتیں نکال دیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ ایمان سے نکل جاتے ہیں۔ اسی لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے تو باقاعدہ فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ موقع بموقع وہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں۔ بہرحال ایک شعبہ تو ہے عقائد کا، دوسرا شعبہ ہے عبادات کا۔ اس میں بندہ اپنے رب کا حق اس کی عبادت اور اطاعت کے ذریعے کیسے ادا کرے گا وہ بتلایا گیا ہے۔ اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ یہ چاروں عبادات بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ نماز کو ویسے بھی شریعت مطہرہ میں بڑا اونچا مقام دیا گیا ہے، اس لیے کہ اسی کے ذریعے بندہ اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ قائم کرتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں ایک بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور یہی تعلق اور یہی رشتہ اللہ کے دوسرے تمام احکام کی ادائیگی کے لیے اس بندے کو آمادہ کرتا ہے۔ ہم سے شریعت کے احکام کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ دراصل اسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رشتہ تعلق مضبوط ہونا چاہیے اس کی کمی کا اثر ہے۔ ایک آدمی کے باپ کا انتقال ہو گیا اور اس نے بہت سارا مال چھوڑا، اور وہ آدمی اپنی بہنوں کو ان کا وہ حصہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے باپ کی جائیداد کے اندر مقرر فرمایا ہے، قرآن میں جس کو صاف صاف بتلا دیا گیا ہے، وہ نہیں دیتا۔ اب دیکھیے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے اس کو اس حصے کے دینے سے؟ اگر اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا، رشتہ مضبوط ہوتا، اللہ کی محبت اس کے دل میں سرایت کیے ہوئے ہوتی، تو وہ اس کے لیے ہر قسم کی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہر نوع کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا۔ تو یہ ہم اپنی زندگی کے مختلف میدانوں کے اندر شریعت کے احکام پر عمل کے معاملے میں جو کوتاہیوں کا شکار ہوتے ہیں، اس کی اصلی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رشتہ اور ہمارا تعلق جیسا قوی اور مضبوط ہونا چاہیے وہ ہوتا نہیں۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تربیت فرمائی، شروع میں باقاعدہ پوری رات ان کو عبادات کا حکم دیا گیا، تہجد کو لازم قرار دیا گیا، اور اللہ کی عبادت کے نتیجے میں جب ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سرایت کر گئی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور رشتہ مضبوط طریقے سے قائم ہو گیا، پھر ان کو جو احکام دیے گئے جو دینے چاہیے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ پہلے میں چھوٹی بچی تھی مکہ مکرمہ میں، اور اس وقت قرآن کے اندر یہ فلایتیں جن کا عقائد سے تعلق ہے وہ نازل ہوتی تھی، قیامت کے متعلق، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق۔ اس وقت یہ نہیں آیا کہ بھئی چوری مت کرو، شراب مت پیو۔ شروع میں اگر یہی حکم دیا جاتا تو لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا، اور لوگ کہتے کہ یہ تو ہمارے بس کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دے کر اور اس میں مشغول کر کے ان کے تعلق کو ایسا مضبوط کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ، اور ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ایسی سرایت کر گئی اور ایسی پیوست ہوئی کہ اللہ کے واسطے ہر قسم کی قربانی دینا ان کے لیے آسان ہو گیا، اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ تو حقیقت تو یہ ہے عبادات کا یہ شعبہ شریعت کا نے جو رکھا ہے، اس کی اصلی وجہ یہی ہے کہ آدمی اس کے ذریعے سے اپنا تعلق اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرتا ہے۔ آج تو حال یہ ہے کہ ہم نے دین کو ایک تو عبادات کے اندر محدود کر کے رکھ دیا،
ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج کرتا ہے، گویا وہ اپنے ذام میں نہیں سمجھتا ہے کہ میں پورے دین پر عمل کرتا ہوں، اور پھر اس کا بھی حال یہ ہے کہ ان گویا عبادتوں کی ادائیگی کے باوجود ہمارے اندر ایمان کی وہ قوت پیدا نہیں ہوتی جو ہم کو اللہ تعالیٰ کے احکام کو ادا کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے واسطے آمادہ کرے۔ یہ عبادات کا شعبہ گویا ہمارا اتنا کمزور ہے۔ بہرحال یہ عبادات کا شعبہ ہے دوسرا۔ تیسرا جو ہے وہ معاملات ہے۔ معاملات کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں خریدی جاتی ہے، بیچی جاتی ہے، دوسرے لوگ جو مالی اعتبار سے جو معاملات کرتے ہیں، یہ سارے معاملات میں داخل ہے۔ اس کا بھی باقاعدہ شریعت نے پورا تفصیلی طریقہ بتلایا ہے کہ آپ کی تجارت کیسی ہونی چاہیے، آپ خرید و فروخت کس طرح کریں گے، آپ اجارہ داری کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح کریں گے۔ وہ ساری چیزوں کو شریعت نے واضح کر کے بتلایا۔ اور ایک شعبہ اخلاق کا ہے کہ آدمی اپنے دل کے ساتھ جو یہ ہے اوصاف لگے ہوئے ہیں، آدمی کے دل میں جو ہے اخلاص ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی کام کرے اللہ کے واسطے کرے، اس میں کسی دوسری نیت کا دخل نہ ہو۔ آج اخلاص جو ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس معاملے میں بھی ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ چھوٹی چھوٹی عبادتوں کے اندر بھی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ان عبادات کو انجام دینے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس معاملے میں بھی ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ہم ریا کا شکار ہو جاتے ہیں، شہرت کے طلبگار ہوتے ہیں، دو پیسے اگر خرچ کرتے ہیں تو تمنا یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس نے اتنا مال خرچ کیا۔ دو رکعتیں پڑھتے ہیں تو یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے دو رکعت پڑھتے ہوئے کوئی دیکھ لے تو یوں سمجھے کہ بڑا عبادت گزار ہے۔ گویا اللہ کی عبادت کرنے کے معاملے میں بھی جو نیت خالص ہونی چاہیے وہ نہیں۔ یہ نیت کا خالص ہونا ایک دل کا ایک وصف ہے، اس کے گویا اخلاص سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں ریا ہے، شہرت ہے، اسی طرح اور دنیا کی محبت کا دل میں نہ ہونا، اور اس کے نتیجے میں آدمی جو ہے وہ ساری عبادتیں یا اللہ کے وہ سارے احکام جو مالیات سے متعلق ہیں وہ بڑے آسانی کے ساتھ انجام دے جائے۔ ایک بھائی اپنی بہن کا حق اس لیے نہیں ادا کرتا تو اس کے دل میں مال کی محبت ہے، کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں دوں گا تو میرے مال میں اتنی کمی ہو جائے گی۔ یہ مال کی محبت گویا اللہ کے حکم کی بجاوری میں رکاوٹ بنی۔ ہمیں شریعت نے ایسی گویا ہماری تربیت کے لیے نظام بنایا ہے کہ ہمارے دل دنیا اور مال کی محبت سے خالی ہو، اس کو زہد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں حب مال ہے۔ یہ حب مال جو ہے وہ آدمی کو بہت سارے گناہوں کے اندر مبتلا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ بہرحال آدمی کے دل کو مختلف خوبیوں سے آراستہ ہونا چاہیے اور بہت ساری برائیوں سے اس کو پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ کسی کے متعلق دل کے اندر کینہ نہ ہو، کسی کے متعلق بغض اور عداوت نہ ہو، کسی کے اوپر حسد نہ ہو۔ یہ بغض، عداوت، یہ حسد، یہ برے اخلاق ہیں جن سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ضروری ہے۔ یہ بھی ایک شعبہ ہے۔ اور ایک آخری شعبہ جو ہے وہ معاشرت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ وہ جب سے پیدا ہوتا ہے اس کو اپنے جیسے اور انسانوں کے ساتھ، اپنے ہم جنسوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ ماں باپ ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے تو بیوی ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، پڑوسی ہیں، گویا بہت سارے انسانوں سے زندگی میں اس کو واسطہ پڑتا ہے۔ ان انسانوں کے ساتھ جس کا اس کو واسطہ پڑتا ہے کیسا سلوک کرنا چاہیے وہ بھی شریعت مطہرہ نے ہم کو بتلایا ہے۔ اسی شعبے کو تعبیر کیا جاتا ہے معاشرت سے۔ آج یہ پرسنل لا کے نام سے جو بہت سارے تحریکیں چلی، جو آپ نے ماضی قریب میں ابھی پرسنل لا کا مسئلہ اٹھا تھا، اس وقت جو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں میں
عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں جو کوتاہیاں ہو رہی ہے، اس موقع پر یہی بات گویا بار بار دہرائی جاتی رہی کہ اصلاح معاشرہ یعنی گویا سماج سدھارنا اور سماجی تعلقات اس طرح اچھے طریقے سے قائم ہو اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے، اس پر گویا ہمیں مسلمانوں کو آمادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو نکاح کا مسئلہ ہے، یہ نکاح جو سمجھیے یہ دو فرد آپس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے گویا ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق قائم کرتے ہیں۔ کلمۃ اللہ یعنی عورت گویا ایک جملہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں دیا، اس کا وکیل اب کہتا ہے، اس کے جواب میں مرد جو ہے اس کو منظور کرتا ہے۔ بس انہی دو جملوں کے نتیجے میں ایک ایسا تعلق قائم ہو گیا، اس تعلق کی وجہ سے آپس میں دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال قرار دیے گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے حرام قرار دیا گیا تھا۔ اسی کو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے ان کو یعنی عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں تاکید کرتے ہوئے کہ ان کو اللہ کے کلمے کے ذریعے سے حلال کیا اپنے واسطے۔ تو اب یہ عورتوں کے ساتھ جو نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد ان کے حقوق کی ادائیگی کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اس کی تاکید فرمائی، وعاشروہن بالمعروف، کہ عورتوں کے ساتھ جو ہے بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر کسی وجہ سے تمہاری طبیعت ان کو پسند نہیں کرتی تو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو، اور وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے اس میں بڑی خیر رکھی ہو۔ بہرحال قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ یہ جو نکاح کے ذریعے سے رشتہ قائم ہوا، دراصل پورے معاشرے کی بنیاد، وہ معاشرے کا قیام اسی کے اوپر ہے۔ ایک مرد کا ایک عورت کے ساتھ نکاح کے ذریعے سے جب تعلق قائم ہوتا ہے اور اسی کے بعد اولاد وجود میں آتی ہے، اسی طرح دنیا میں مختلف افراد اس نکاح والے رشتے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اولاد وجود میں آتی ہے، اور ایک پورا انسانی معاشرہ اس کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ وہ پورے معاشرے کی بنیاد یہ دو فردوں کا آپس میں نکاح کے ذریعے سے جڑنا ہے، اور انہی دو افراد کے اوپر بڑی تاکید شریعت نے فرمائی کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا خاص اہتمام کریں، چونکہ یہ دو فرد جو نکاح کے ذریعے سے آپس میں جوڑے جا رہے ہیں، ان میں ایک مرد ہے ایک عورت ہے۔ مرد قدرتی طور پر طاقتور ہے عورت کے مقابلے میں، اور عورت صنفی اعتبار سے مرد کے مقابلے میں کمزور ہے، اس لیے شریعت مطہرہ نے طاقتور فرد کو، یہ جو آپس میں دونوں میں معاملہ ہوا، معاشرت کے ذریعے سے دونوں میں رشتہ قائم ہوا، تو اس میں جو طاقتور فریق تھا مرد کا، اس کو شریعت نے تاکید فرمائی کہ وہ تمہارے ساتھ جو کمزور فریق آ کر لگا ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی کا خاص طور پر تم کو اہتمام کرنا ہے۔ قدیم زمانے سے، اسلام سے پہلے بھی عورتوں کے حقوق کے معاملے میں بہت زیادہ کوتاہیاں ہوتی تھی، بلکہ لوگ ان کو انسان تک نہیں سمجھتے تھے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں محاورہ بولا جاتا ہے، دو آدمی آئے، مرد آتے ہیں تو کہتے ہیں دو آدمی آئے، عورتوں کے لیے آدمی کا لفظ بولتے نہیں، حالانکہ آدمی جو ہے اس کا نسبت آدم کی طرح، یعنی حضرت آدم کی اولاد، جیسے مرد آدمی ہے عورت بھی آدمی ہے، لیکن آدمی کا لفظ خالی مرد کے لیے بولتے ہوئے عورت کو انسان بھی سمجھا نہیں جاتا ہے کہ یہ محاورہ ہے۔ اس محاورے کے اندر یہی ذہنیت کام کر رہی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو انسانیت کا جو مقام دیا جانا چاہیے وہ نہیں دیا جاتا تھا، ان کے ساتھ بڑے مظالم ہوتے تھے۔ اسلام نے آ کر ان کے ساتھ ہونے والے سارے مظالم کا سد باب کیا، ان سلسلوں کو روکا، اور تاکہ ان کے حقوق باقاعدہ
بتلائے تو اور پھر عورت کی مختلف حیثیتیں ہیں. عورت کی ایک حیثیت ماں کی ہے، عورت کی ایک حیثیت بیوی کی ہے، عورت کی ایک حیثیت جو ہے وہ بہن کی ہے، عورت کی ایک حیثیت بیٹی کی ہے. مختلف حیثیتیں ہیں اور مختلف حیثیتوں سے ان کے کیا حقوق ہیں وہ بتلائے. پہلے زمانے کے اندر عورتوں کو میراث میں، عربوں میں عورتوں کو میراث میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا. عربوں کے اندر دستور یہ تھا کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی جائیداد کے مالک صرف مرد ہوں گے، عورتیں نہیں. ان کا ایک قاعدہ تھا کہ جو گھوڑے پر سوار ہو، نیزہ ہاتھ میں لے اور دشمن کا مقابلہ کرے، وہی مال کا مالک ہو سکتا ہے. کیونکہ عورتوں میں یہ بات نہیں پائی جاتی تھی، اس لیے ان کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا. لیکن اسلام نے آ کر باقاعدہ عورتوں کے لیے میراث میں حصے مقرر کیے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر جن وارثوں کے لیے باقاعدہ حصے مقرر کیے گئے، جن کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے، ان کی تعداد 12 ہے. ان میں سے 8 عورتیں ہیں، 4 مرد ہیں. گویا شریعت کی طرف سے مقررہ حصے والے وارثوں میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں دگنی شریعت نے رکھی ہے. اتنا ان کے حقوق کا اہتمام کیا. مرد ان کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے. باقاعدہ مردوں کو تاکید کی گئی کہ ان کے حقوق کی ادائیگی کی طرف خاص توجہ کریں. اور قرآن پاک میں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مسائل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں اور مردوں کے تعلقات سے پیش آئے، ان کا باقاعدہ حل قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. حالانکہ قرآن کی عادت تو یہ ہے کہ قرآن ایک اصولی حکم دیتا ہے ہر چیز میں. نماز جیسی نماز، قرآن میں 70 سے زیادہ مقامات پر نماز کا حکم دیا گیا ہے، لیکن نماز کا تفصیلی بیان قرآن میں نہیں ہے. خود نماز کے تفصیل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے بتلائی. آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے جس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھو تم نماز پڑھو. اور آپ نے باقاعدہ نماز کے فرائض کی طرف نشاندہی فرمائی، واجبات، اور پھر نماز کی ترتیب کیا ہے وہ. لیکن نماز کا یہ سارا تفصیلی خاکہ جو ہے قرآن میں آپ تلاش کریں گے تو نہیں ملے گا. زکوٰۃ وہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ہے. قرآن میں اس کا بھی 20 جگہ پر حکم دیا گیا، لیکن زکوٰۃ کے متعلق ساری تفصیلات، زکوٰۃ کون سے مال میں واجب ہوگی، کون کن لوگوں پر واجب ہوگی، اس کی مقدار کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ ساری تفصیلات کہیں بھی قرآن میں بیان نہیں کی گئی. ہاں مستحقین زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، باقی تفصیلات نہیں ہے، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معاشرت سے متعلق بہت سارے احکام وہ ہیں جن کو قرآن نے تفصیل سے بیان کیا. حالانکہ قرآن کا مزاج جو ہے اور قرآن کے اندر ایسی چیزیں عام طور پر تفصیل سے بیان نہیں کی جاتی، لیکن معاشرت کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح انداز میں فرمایا. یہاں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی باقاعدہ قرآن کی اس آیت کے اندر تاکید کی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عملی طور پر اور اپنے ارشادات کے ذریعے سے امت کو آگاہ کیا کہ عورتوں کے تم پر جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کا خاص اہتمام کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع سے ارشاد فرمایا خیارکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں، اپنی بیویوں کے ساتھ. وانا خیرکم لأہلی، اور میں تم میں سب سے زیادہ اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو یہ جو نکاح کے بعد لڑکیاں تمہارے گھر میں لائی جاتی ہیں، آج ہمارے سماج میں ایک سماج کا ایسا ڈھانچہ بنا ہوا ہے کہ ان کے حقوق کے معاملے میں بڑی غفلت برتی جاتی ہے. ان عورتوں کو پہلے سے جو ہے، اور جو گھروں میں جو عورتیں موجود ہیں جن کو ساس کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے جس طرح چاہتی ہے ان کے ساتھ سلوک کرتی ہیں. ہم میں سے بہت سے سمجھدار لوگ جانتے ہیں کہ بھائی
ساس کی طرف سے بہو کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ بالکل ناروا سلوک ہے، پھر بھی جاننے کے باوجود کوئی اس پر آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے تو یہ بیوی کو شوہر کے حوالے کیا تھا، شوہر کو چاہیے تھا کہ اس کی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرتا اور اس کے ساتھ جیسا سلوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس کا اہتمام کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات امہات المومنین ازواج مطہرات کے ساتھ جو معاملہ کرتے تھے ایسا عجیب تھا کہ ازواج مطہرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت اور تعلق تھا وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت تھی۔ حدیث میں آتا ہے ایک موقع پر ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، صلح حدیبیہ کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ قریش نے اس صلح حدیبیہ کی شرائط کی خلاف ورزی کر کے صلح کو توڑ دیا اور پھر ان کو اپنے اس اقدام پر ندامت اور پشیمانی ہوئی تو انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا مکہ مدینہ منورہ کہ وہ جا کر کے صلح کو دوبارہ اس کی تجدید کر لیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو سفیان کی بیٹی ہیں، ابو سفیان جب مدینہ گئے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر میں گئے ان کے پاس۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا، وہ گھر میں داخل ہوتے ہی حضرت ام حبیبہ نے جلدی سے اس بستر کو لپیٹ کر رکھ دیا۔ ابو سفیان نے یہ منظر دیکھا، پوچھا بیٹی تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ کیا میں اس کے لائق نہیں ہے؟ اس لیے کہ دو میں سے ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں پہلے سے چیز بچھی ہوئی ہے، کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو آپ جلدی سے اس کو ہٹا کر اچھا بچھونا بچھاتے ہیں، وہ بستر اس آنے والے کے لائق نہیں۔ اور کبھی ایسا ہے کہ اچھی چیز بچھی ہوئی ہے، آنے والا ایسا ہوتا ہے جو اس لائق میں اس پر بٹھایا جائے تو اس لیے اس کو گول کر دیا جاتا ہے۔ تو ابو سفیان نے پوچھا، اس پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں عرض کیا کہ ابا آپ مشرک ہیں اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، جو آدمی شرک کی آلودگی سے ملوث ہو وہ اس پر بیٹھ نہیں سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تعلق تھا ازواج مطہرات کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حسن سلوک کا نتیجہ تھا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے ہمیں بتلایا کہ ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے۔ آج گھروں میں نکاح کے بعد لڑکیاں پہنچتی ہیں اور ان کے اوپر ایسے مظالم ڈھائے جاتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، گھر کا جو ذمہ دار مرد ہے بڑا ہے وہ جانتا ہے، وہ خود اس کو ناپسند کرتا ہے لیکن اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے غضب کو لانے والی ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی۔ آج بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں دوسرے مختلف معاملات میں اور وہ یوں کہتے ہیں صاحب ہمارے پاس ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں لیکن پھر بھی یہ پریشانیاں ہیں۔ ان کو کہتے ہیں ذرا سوچ لو تمہارے گھر کے اندر کیسے معاملات ہیں، تمہاری طرف سے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ تو نہیں ہوتا۔ حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے واقعہ بیان کیا کہ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم تھے اور آپ کے اوقات بالکل منضبط تھے، ہر کام مقررہ وقت پر آپ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ قریب کی بستی میں کوئی نکاح تھا رشتے داروں کے یہاں، آپ کی اہلیہ وہاں جا رہی تھی تو حضرت سے کہا کہ وہ مرغیاں ڈربے میں بند ہیں، صبح ذرا اٹھنے کے بعد ذرا پہلے نکل گئی، اندھیرے میں ادھر چلی گئی تھی، صبح اٹھنے کے بعد ان کو اپنے وقت پر کھول دینا اور ان کو دانا پانی دینا۔ اب عادت نہیں ہوتی کسی کام کی آدمی کو، وہ یاد رہتا نہیں۔ حضرت اپنے معمول کے مطابق اٹھے اور نماز کے بعد آپ کی چہل قدمی کی عادت تھی، چہل قدمی میں آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، وہاں سے آنے کے بعد جو ہے بیان القرآن کی تصنیف کا معمول تھا، یاد رہا نہیں، آنے کے بعد بیان القرآن کی تصنیف کے لیے بیٹھ گئے لیکن مضمون ذہن میں آ ہی نہیں رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھوں۔ بہت کوشش کی، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ
میرے جس گناہ کی وجہ سے یہ جو ہے مضمون ذہن میں نہیں آ پا رہا ہے مجھے معلوم ہو جائے تاکہ میں اس سے توبہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی، ہماری ایک مخلوق جو ہے دانا پانی کے بغیر بند ہے، ان کو آج وقت پر چھوڑا نہیں گیا، تم پر علوم کا فیضان کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ حضرت فوراً چونکے اور جا کر کے ان مرغیوں کو کھولا، دانا پانی ڈالا، پھر آ کر کے بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے مضامین کا القاء فرمایا۔ دیکھیے ایک اتنا بڑا عالم جو جن کے علوم کی کوئی انتہا تھا نہیں تھی، وہ محض ایک جانور غیر اختیاری طور پر بلا ارادے کے بھول سے ایسا ہو گیا تو ان پر علوم کے فیضان کو روک دیا گیا۔ ہم قصداً ہمارے گھروں کے اندر لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کے مظالم ہوں اور پھر ہمارے گھروں پر اللہ کی رحمت کیسے آ سکتی ہے؟ اس لیے ضرورت ہے ان چیزوں کی طرف خاص توجہ کی جائے اور باقاعدہ نظام مقرر کیا جائے، کیا حق ہے، کس کا کیا حق ہے، کوئی کتنا ہم اپنے حقوق کا تو ان سے مطالبہ کرتے ہیں اور ان کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں ان کے ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اس بیچاری نے اتنی بڑی قربانی دی کہ جس باپ کے یہاں پیدا ہوئی تھی، پل کر بڑی ہوئی تھی اور جہاں اپنے بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے اس گھر کو جس کے ساتھ اس کو دلی محبت تھی، آپ کے خاطر قربان کر کے وہ آپ کے گھر میں آئی ہے اور آپ اس کے ساتھ اس طرح ظالمانہ سلوک کریں گے تو پھر اللہ کی رحمت آپ کے گھر کے اوپر کیسے متوجہ ہوگی؟ اس لیے ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اس آیت میں خاص طور پر اس کی طرف متوجہ فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہونا چاہیے، کبھی کوئی حق تلفی نہ ہو۔ ہمیں تو حدیث میں یہ سبق دیا گیا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آج ہماری بیٹی اگر کسی کے گھر پر بیاہی ہوئی ہو تو ہر ایک باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ اس کا شوہر، اس کے گھر والے اچھا سلوک کریں، کوئی زیادتی اور ظلم کا معاملہ نہ ہو۔ جب ہم اپنی بیٹی کے لیے اس کی خواہش رکھتے ہیں تو دوسرے کی بیٹی شادی کر کے بیاہ کر کے آپ کے گھر میں لائی گئی ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ وہی محبت کا، وہی اپنائیت کا، اسی سلوک کا معاملہ کریں، اپنی بیٹی کی طرح اس کو رکھیں۔ دیکھو پھر سارے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ضرورت ہے کہ ان کوتاہیوں کو دور کیا جائے، ورنہ اب یہ زمانہ کروٹ لے رہا ہے۔ آج تک ہمارے معاشرے کے اندر یہ تھا کہ جو ہے مل جل کر ماں باپ اولاد ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن اب ماں باپ کے ساتھ اولاد کے رہنے میں یہ جو زیادتیاں ہوتی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ اولاد بڑی ہوتی ماں باپ سے الگ ہو جاتی ہے، اور جو اسلامی جہاں معاشرت ہے وہاں یہ دیکھا میں نے ابھی نئے اس میں کہ وہاں شادی ہوتے بیٹا الگ ہو جائے گا، اور سب چار بیٹے ہیں، چاروں شادی شدہ، وہ سب الگ ہیں، ماں باپ بوڑھے ہیں، وہ اکیلے رہتے ہیں اور ان کی دیکھ ریکھ رکھنے والا کوئی نہیں۔ یہ وقت کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ ہم نے اپنے معاشرے میں بیویوں کے حقوق کے متعلق شریعت کی طرف سے جو تاکید کی گئی تھی اس کا لحاظ نہیں کیا۔ اب یہ زمانہ کروٹ لے رہا ہے، ہمارے یہاں بھی وہ وقت دور نہیں جب شادی ہوگی بیٹا آپ کا آپ کی اپنی بیوی کو لے کر وہ الگ رہنا شروع کر دے گا اور اس طرح جو ہے ماں باپ اکیلے رہ جائیں گے۔ اگر آپس میں محبت کا جوڑ رہے، آپس کے حقوق کی ادائیگی کا خیال ہو، آنے والی بہو کے ساتھ جو ہے محبت کا سلوک کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں پھر اس کی نوبت آئے گی نہیں، لیکن کوئی اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور زمانہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب دھیرے دھیرے ہمارے معاشرے کے اندر بھی وہ جو اجتماعی خاندان ایک ساتھ بڑے کٹمب کے رہنے والا سلسلہ تھا، اب دھیرے دھیرے کیا ہو رہا ہے؟ ختم ہو رہا ہے۔ اس کی بنیاد بھی یہی مظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ بزرگوں نے کہا ہے
کہ کفر کے ساتھ حکومت رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ رہ سکتی نہیں ہے، اس لیے ضرورت ہے سمجھ جاؤ، ورنہ پھر وہ وقت آئے گا اس وقت روئیں گے تو ابھی کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔